السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال چال ہے؟ واٹ اباؤٹ یور پریکٹس آف پروسیس کاسٹنگ؟ اوبیسلی ابھی تک ان پروسیس ہے. ہاں بھائی، یہ چیپٹر بھی اتنا لینتھی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. آج بھی آپ کو پروسیس کاسٹ اکاؤنٹنگ سسٹم ہی پڑھانا ہے. آج جو میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں اس میں ہم نے اوپننگ ورک ان پروسیس کی صورت میں کس طرح سے پروسیس کاسٹنگ کی جاتی ہے یہ سیکھنا ہے. دیکھیے، اب تک جو ہم پڑھ چکے اس میں ہم نے اوپننگ ورک ان پروسیس بیلنس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر اسی سال ہم نے کام شروع کیا تو اس میں تو اوپننگ ورک ان پروسیس کا شائبہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں تو ہم ایزیوم کرتے تھے کہ تب بھی اوپننگ ورک ان پروسیس نہیں ہے. یہ جسٹ ایک ایزمپشن تھی آپ کو آسان طریقے سے پروسیس کاسٹنگ سمجھانے کے لیے. لیکن آج ہم ورک ان پروسیس کے اوپننگ بیلنس کو ساتھ لے کر چلیں گے. کیونکہ بھائی دیکھو ذرا، تھوڑا سا ایک کانسیپٹ بنا کر پھر ہم بات اگلی کرتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ مولڈنگ کر رہے ہیں. آپ نے منتھ اینڈ پر جو کام کمپلیٹ کر لیا وہ اگلے ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دیا. لیکن کچھ کام ابھی بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ان پروسیس تو ہے کہ منتھ اینڈ ہو گیا. اب نیکسٹ منتھ اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، مولڈنگ ڈپارٹمنٹ میں ہی جب ہم دوبارہ سے کام کرنا شروع کریں گے تو ایک تو پچھلے یونٹس جو ہمیں ان پروسیس ہیں، پچھلے مہینے کے جو یونٹس ان پروسیس ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہوگا، اور دوسرا جو پریویس ڈپارٹمنٹ سے نمبر آف یونٹس ہم ریسیو کریں گے ان کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. سو اب جو ہمارا کمبینیشن ہے یونٹس کا وہ کچھ یوں ہے کہ اوپننگ ورک ان پروسیس جو ان فیکٹ اسی ڈپارٹمنٹ کا پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کا کلوزنگ ورک ان پروسیس ہے. نمبر 2، یونٹس ریسیو فرام دا پریویس ڈپارٹمنٹ جو اسی منتھ میں یا اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہمیں جو پچھلے ڈپارٹمنٹ سے یونٹس ریسیو ہو رہے ہیں جن پر ہم نے کام کرنا. اور اب ان دونوں میں سے ہم نے جو یونٹس کمپلیٹ ہو گئے ان کو ٹرانسفر کر دینا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں یا فنشڈ گڈز میں، اور جو اسٹل ان پروسیس ہیں ان کو ہم نے اسی ڈپارٹمنٹ میں رکھنا ہے. وہ اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے لیے اوپننگ ورک ان پروسیس ہو جائیں گے. کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اوپننگ ورک ان پروسیس بہرحال اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتا ہے. نہیں بھی ہو سکتا، اوکے، اسی لیے تو ہم نے پہلے ایزمپشن لی تھی کہ نہیں ہوتا، لیکن ہو بھی تو سکتا ہے. تو نہیں بھی ہو سکتا کی صورت میں ہم سیکھ چکے. اور اب اگر اوپننگ ورک ان پروسیس ہوگا تو کس طرح سے کاسٹنگ کی جائے گی ہم نے آج سیکھنا. اس میں ہم سیکھیں گے کہ وہ جو اوپننگ ورک ان پروسیس میں نمبر آف یونٹس پڑے ہوئے ہیں وہ، اور جو ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر مزید شامل کیے ہیں یونٹس، ان دونوں کو اکٹھا کر کے فرض کر لیں ہمارے پاس اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس پڑے ہوئے 100 اور 500 نمبر آف یونٹس ہم مزید اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں پٹ انٹو دا پروسیس کر رہے ہیں.
ہمارے پروسیس میں جو لگ رہے ہیں دیٹ از 500. اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 100 پلس 500 600. اب ان 600 میں سے ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے 400 کمپلیٹ ہو کر اگلے ڈپارٹمنٹ میں یا فنشڈ گڈس کو ٹرانسفر ہو گئے اور 200 اسٹل ان دا پروسیس ہے. تو اوپننگ ورک ان پروسیس اور یونٹس پٹ ان ٹو دا پروسیس مل کر 600، اس میں سے 400 کمپلیٹ ہو کر ٹرانسفر ہو گئے اور 200 آر اسٹل ان ٹو دا پروسیس. اب یہاں پر اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس کی جو کاسٹ ہے وہ اور یونٹس پٹ ان ٹو دا پروسیس ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو کاسٹ انکر ہوئی ہے، یہ دونوں کاسٹ مل کر ہماری 600 نمبر آف یونٹس کی کاسٹ بن رہی ہیں. اب اس 600 نمبر آف یونٹس کی کاسٹ کو ہم نے اپورشن کرنا ہے 400 نمبر آف یونٹس کی کاسٹ جو ٹرانسفر کی ہے اور 200 نمبر آف یونٹس کی کاسٹ جو اسٹل ان ٹو دا پروسیس ہے کلوزنگ ورک ان پروسیس میں. تو یہ ساری گیم ہے جناب. اب اس کو ہم نے سیٹل ڈاؤن اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ جو 200 نمبر آف یونٹس اسٹل ان ٹو دا پروسیس ہیں ان کی کاسٹنگ تو ہم نے سیکھی ہوئی ہے، اس کے لیے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن وہ جو 400 نمبر آف یونٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم اگلے ڈپارٹمنٹ کو یا فنشڈ گڈس کو، ان 400 یونٹس میں 100 یونٹس اوپننگ ورک ان پروسیس کے ہیں اور 300 یونٹس ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہم نے پٹ ان ٹو دا پروسیس کیے تھے ان میں سے. دیکھیں نا، ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہم نے 500 نمبر آف یونٹس پٹ ان ٹو دا پروسیس کیے، اس میں سے 200 پڑے ہوئے ہیں اور 300 ہمارے ٹرانسفر ہو گئے. 100 پچھلا ملا کے ٹرانسفر ہو گئے اگلے ڈپارٹمنٹ کو. اب یہاں جناب ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 400 نمبر آف یونٹس ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کی کاسٹنگ ویٹڈ ایوریج میتھڈ کے تحت کرنی ہے یا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ کے تحت کرنی ہے. یہ ویٹڈ ایوریج اور فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ بھول تو نہیں گئے یار؟ یہ غلط کام ہے، بھولا نہ کرو. دیکھو مٹیریل کاسٹنگ کے چیپٹر میں آپ کو پڑھایا تھا، ہاں آ رہا ہے نا یاد؟ پڑھایا تھا میں نے آپ کو کہ ایک ویٹڈ ایوریج میتھڈ ہوتا ہے، ایک FIFO میتھڈ ہوتا ہے، اب یاد آ گیا، اور ایک LIFO میتھڈ ہوتا ہے. ہاں LIFO کو ہم یہاں پر شامل نہیں کرتے کیونکہ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ LIFO ریکمینڈڈ میتھڈ نہیں ہے. ریکمینڈڈ یہی دو ہیں، ویٹڈ ایوریج اور FIFO. اور پروسیس کاسٹنگ میں ہم LIFO کو بالکل بھی لفٹ ہی نہیں کراتے. ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ کے تحت چلیں گے یا FIFO کے تحت چلیں گے پروسیس کاسٹنگ سسٹم میں. اب دیکھیے اگر ہم ویٹڈ ایوریج کے تحت چلتے ہیں تو 100 نمبر آف یونٹس جو اوپننگ ورک ان پروسیس کے ہیں ان کی کاسٹ اور 500 نمبر آف یونٹس جو پٹ ان ٹو دا پروسیس کی ہیں ڈیورنگ دا ایئر ان کی کاسٹ اکٹھی کر کے ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ نکال لیں گے. لیکن اگر ہم فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے تحت چلتے ہیں تو جو فرسٹ ان کی کاسٹ یعنی کہ اوپننگ ورک ان پروسیس کی کاسٹ اوبیسلی الگ سے ورک آؤٹ ہوگی جس کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں یا فنش گڈز میں. اور وہ جو 400 نمبر آف یونٹس ہیں ان میں سے 100 تو اوپننگ ورک ان پروسیس کے اور 300 نمبر آف یونٹس کی کاسٹنگ الگ ہوگی. فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، پہلے اوپننگ ورک ان پروسیس ٹرانسفر ہوگا، پھر 300 نمبر آف یونٹس ٹرانسفر ہوں گے، 400 کمپلیٹ ہو جائیں گے اور باقی 200 رہ جائیں گے. لیکن ہم جب ویٹڈ ایوریج میں بات کرتے ہیں تو ہم سب کو اکٹھا کر کے
ایک پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ٹوٹل 600 نمبر آف یونٹس میں سے 400 نمبر آف یونٹس ٹرانسفر ہو گئے اور یہ جناب ویٹڈ ایوریج کاسٹ ریٹ اس کو ہم نے اپلائی کر دیا. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو کوشچن سالو کروا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ کی پریشانی کا عالم. ابھی کوشچن جب سالو کرواؤں گا تو آپ کو یہ باتیں مزید کلیئر ہو جائیں گے, لیکن کوشچن میں سالو کرواؤں گا تھوڑا سا آسان, جس میں کلوزنگ ورک ان پروسیس نہیں ہوگا. آسانی سے مشکل کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا آسان کام کرواؤں گا تو انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا نا, ورنہ مشکل کرایا تو ادھر ہی جناب آپ نے ٹی وی آف کر دینا, آج پڑھنا ہی نہیں. تو آسان بات یہ ہے کہ ہم اوپننگ ورک ان پروسیس اور یونٹس پٹ انٹو دا پروسیس, ان دونوں کو اکٹھا کر کے یہ ایزیوم کریں گے کہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہو گئے اور فنش گڈس کو ٹرانسفر کر دیے. نو کلوزنگ ورک ان پروسیس. تو جناب آئیے ہم سلائڈ شو پر چلتے ہیں, جس میں پہلے میں آپ کو کوشچن نوٹ کرواؤں گا اور پھر سالو کرواؤں گا. مین وائل آپ کیلکولیٹرز کا ارینج کر لیجئے, نوٹ بک اور بال پینٹ تو ہوگی آپ کے پاس. آئیے جی سلائڈ شو پہ چلتے ہیں. آپ جس میں دیکھ رہے ہیں ایک کوشچن ہے جس میں کہ 200 نمبر آف یونٹس ہمارے پاس اوپننگ ورک ان پروسیس کے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں, جو پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے کلوزنگ ورک ان پروسیس یونٹس تھے. اور اس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے 800 نمبر آف یونٹس پٹ کیے ہیں فار پروڈکشن پروسیس. تو ٹوٹل نمبر آف یونٹس ہمارے پاس ہو گئے 1000, اور 1000 کے 1000 ہم نے کمپلیٹ کر کے ٹرانسفر کر دیے. بھائی نوٹ ضرور کرتے جاؤ ساتھ ساتھ, اگر نوٹ نہیں کرو گے تو پھر بعد میں کوشچن سالو کرتے وقت دقت آئے گی, پھر دوبارہ مجھے سلائڈ چلانا پڑے گی آپ کی کوشچن کے لیے, اس لیے پلیز ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. تو اوپننگ ورکنگ پروسیس ہمارے پاس 200 ہے, اور پٹ انٹو دا پروسیس ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ 800 مل کر 1000 بن گئے, اور وہ 1000 کے 1000 سارے کے سارے ہم نے کمپلیٹ کر کے ٹرانسفر کر دیے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو. سوال آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو اوپننگ ورک ان پروسیس ہے 200 نمبر آف یونٹس کا, وہ جناب 100% کمپلیٹ ہے ایز ٹو میٹیریل, لیکن ایز ٹو کنورژن کاسٹ وہ 75% کمپلیٹ ہے. اور جو کاسٹ اس اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس کی ہے, یعنی کہ ان 200 نمبر آف یونٹس کی, اس پر 6000 روپیز ڈائریکٹ مٹیریل کے انکر ہو چکے ہیں, 2000 روپیز ڈائریکٹ لیبر کے, اور 1000 روپیز فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے انکر ہو چکے ہیں. ٹوٹل جناب جو اوپننگ ورک ان پروسیس کے 200 نمبر آف یونٹس ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی کاسٹ 9000 روپیز ہے. اور سوال ہمیں مزید یہ بتا رہا ہے کہ جو کاسٹ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہم نے پروسیس کو چارج کی ہے وہ ہے ڈائریکٹ مٹیریل 20000 روپیز, ڈائریکٹ لیبر 10000 روپیز, اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ 8000 روپیز. ٹوٹل جناب 38000 روپیز کی کاسٹ ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو چارج کی ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ, اور ریکوائرڈ ہے کہ ہم کاسٹنگ کریں اس پروسیس 1 کی. جی جناب کوشچن نوٹ کر لیا. اوپننگ ورک ان پروسیس اور یونٹس پٹ انٹو دا پروسیس سارے کے سارے کمپلیٹ ہو گئے, فنش گڈس کو چلے گئے یا اگلے ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے, یہاں سے کمپلیٹ ہو گئے. اب جناب آئیے اس کے سولوشن کی طرف, لیکن یہاں پر ہم سب سے پہلے چوز کریں گے میتھڈ. شوڈ وی فالو دا ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ میتھڈ اور دا FIFO کاسٹنگ میتھڈ؟ تو جی پہلے ہم کرتے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ میتھڈ سے, بعد میں
FIFO کی طرف آئیں گے. آئیے جی چلتے ہیں ہم سلائڈ شو پر. اب آپ دیکھ رہے ہیں جی سولوشن اس کا, اور آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے ہم جو اسکیجول بناتے ہیں وہ کہلاتا ہے کوانٹٹی اسکیجول. بڑا سمپل سا اس کا کوانٹٹی اسکیجول ہے. اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس 200 اور پٹ ان ٹو دا پروسیس ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ 800 نمبر آف یونٹس. ٹوٹل ہو گئے 1000. کوانٹٹی اسکیجول ہو گیا ختم. نہیں ابھی ایک چیز رہتی ہے, دیکھو اب آ رہی ہے سامنے. کیا؟ یونٹس کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ. ہم نے اس کوشچن میں کہا تھا کہ 1000 ہیں وہ. لو جناب یہ 1000 بھی آ گیا. اب ہوا ہے آپ کا کوانٹٹی اسکیجول کمپلیٹ. اب آپ نیکسٹ اس کے اسکیجول پر چلیں. نیکسٹ اسکیجول ہم بناتے ہیں کاسٹ ایکومولیٹڈ ان دا پروسیس. اب جناب جو اس پروسیس میں کاسٹ ایکومولیٹ ہو رہی ہے اس میں اوپننگ ورک ان پروسیس کی کاسٹ تو ہے ہی, پلس وہ کاسٹ جو ہم نے ایڈ کی ہے ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ وہ بھی شامل کریں گے اور ٹوٹل کاسٹ معلوم کریں گے. دیکھیے جی کیلکولیشن آپ کے سامنے ہے, اس کو میچ کیجئے کوشچن کے ساتھ جو آپ نے پہلے نوٹ کیا تھا. ڈائریکٹ مٹیریل اوپننگ ورک ان پروسیس پر جو خرچ ہو چکا ہے وہ ہے 6000, اور جو ہم نے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ایڈ کیا وہ ہے 20000, اور ٹوٹل بن گیا 26000. ڈائریکٹ لیبر کاسٹ جو اوپننگ ورک ان پروسیس پر خرچ ہو چکی تھی پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں 2000, اور جو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہم نے چارج کی ہے اس ڈپارٹمنٹ کو وہ ہے 10000. ٹوٹل بن گئی 12000. اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اوپننگ ورک ان پروسیس کو جو چارج ہو چکی ہے پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ ہے 1000, اور اسی ڈپارٹمنٹ میں اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں جو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر ہوئی ہے دیٹ از 8000 روپیز. اور دیکھیے جی اوپننگ ورک ان پروسیس کا ٹوٹل 9000, اور جو ڈیورنگ دا ایئر ایڈ کیا وہ ہے 38000, اور ٹوٹل بن گیا 47000. یہ جناب کاسٹ ایکومولیٹ ہو گئی اس پروسیس میں. اب ہم نے جبکہ کوانٹٹی اسکیجول بھی بنا لیا اور کاسٹ بھی ایکومولیٹ کر لی, نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ایکویلنٹ یونٹس کو کیلکولیٹ کرنے کا. وہ جو ایکویلنٹ پروڈکشن کے یونٹس ہم کیلکولیٹ کرتے تھے ان کو اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس ہیں ایکویلنٹ پروڈکشن کے اندر ان کو آپ نے اس حد تک شامل کرنا ہے جن پر کہ اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر کام ہوا. لائک مٹیریل کے بارے میں اوپننگ ورک ان پروسیس کہہ رہا تھا کہ 100% کمپلیٹ ہے, تو اس ایئر میں اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ہم نے اس اوپننگ ورک ان پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو مٹیریل خرچ نہیں کیا ہوگا نا. تو ایز ٹو مٹیریل اوپننگ ورک ان پروسیس 0 ہوگا, کیونکہ اس ایئر میں ہم نے اوپننگ ورک ان پروسیس پر مٹیریل خرچ ہی نہیں کرنا, لہذا نہیں کیا. دیکھیے نا جو اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس آپ کے پاس موجود ہیں وہ پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کلوزنگ ورک ان پروسیس کے یونٹس تھے, ان پر مٹیریل خرچ ہو چکا ہے, 100% خرچ ہو چکا ہے. اب ان پر مزید مٹیریل تو خرچ نہیں کرنا نا, لہذا ایز ٹو مٹیریل ہم ان کو 0 کہیں گے. لیکن ایز ٹو کنورژن کاسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ 75% کاسٹ ان پر انکر ہو چکی ہے. تو ایز ٹو کنورژن کاسٹ اس کا مطلب ہے کہ 25%
اس کے یونٹس اس اکاؤنٹنگ ایئر کے اندر, اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر کمپلیٹ ہو رہے ہیں. آئیے ہم اس کیلکولیشن کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ کی کیلکولیشن کے لیے یہ جو میں نے بھی آپ کو پرسنٹیجز بتائیں, یہ FIFO میتھڈ کے لیے تھی. کیونکہ لاجکس کو آپ نے پکڑنا, پہلے FIFO کا سمجھ لیں, بعد میں اب میں اس کے لیے آپ کو ویٹڈ ایوریج سمجھاؤں گا. دیکھیے جی, FIFO کی آپ کیلکولیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میٹیریل اوپننگ ورک ان پروسیس کا اس مرتبہ میں 0% کمپلیٹ ہے, اور جبکہ آپ کے کمپلیٹڈ یونٹس جو ہیں 800 وہی شامل ہوں گے اس کے اندر, ایکویلنٹ پروڈکشن کے طور پر کہلائیں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس میں جی اوپننگ ورک ان پروسیس کے 200 نمبر آف یونٹس جو کہ آلریڈی 75% کمپلیٹ تھے, وہ جی 25% اس ایئر میں آ کر کمپلیٹ ہوئے. اب اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں وہ جب 25% کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو فگر مل رہی ہے 50 نمبر آف یونٹس کی. وہ 50 نمبر آف یونٹس اور 800 نمبر آف یونٹس مل کر بنتے ہیں 850. اور یہی چیز فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے ہے کہ 200 نمبر آف یونٹس اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں 25% کمپلیٹ ہوئے ہیں, اور 800 کمپلیٹڈ ملا کر 850 بن گئے. آپ کو میں نے FIFO کی سلائیڈ کے ساتھ ہی ویٹڈ ایوریج کی سلائیڈ بھی دکھانی ہے. ویٹڈ ایوریج میں ہم اوپننگ ورک ان پروسیس کی پرسنٹیج آف کمپلیشن کو بالکل بھی اگنور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 1000 ہی ہمارے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کمپلیٹ ہوئے اور ٹرانسفر ہو گئے. یہاں پر آپ کو میں نے ویٹڈ ایوریج اور FIFO کا کمپیرزن شو کر دیا. یہ ضروری تھا, کیونکہ اگر یہ کمپیرزن آپ کو نہ شو کرتا تو آپ کے ذہن کے اندر بہرحال ایک خلش سی رہنی تھی کہ ہم نے ویٹڈ ایوریج کے ایکویلنٹ یونٹس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پرسنٹیجز کو انوالو کیوں نہیں کیا. بھائی ویٹڈ ایوریج کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اوپننگ ورک ان پروسیس کے نمبر آف یونٹس ڈیورنگ دا ایئر پروسیس میں لگائے گئے یونٹس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں ایز اٹ از ٹوٹل, اور پھر ہم یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں. جبکہ جب ہم FIFO کی ایکویلنٹ یونٹس کی پروڈکشن کو کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں ہم اوپننگ ورک ان پروسیس کی جو اس ڈپارٹمنٹ میں پرسنٹیج آف کمپلیشن بنتی ہے اس کے مطابق ہم اس کے ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ کیلکولیٹ کریں گے. لہذا اب دوبارہ ویٹڈ ایوریج پر آ جائیں, اور FIFO والی بات کو میں پھر ریپیٹ کروں گا جب FIFO کی کیلکولیشن میں آپ کو سمجھاؤں گا. ویٹڈ ایوریج جو کہ ایک سادہ میتھڈ ہے, اس کے اندر ہم ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ میں اوپننگ ورک ان پروسیس کی پرسنٹیج آف کمپلیشن کو بادر نہیں کرتے. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر جب ہم نے پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے تو 26,000 جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کو ہم 1000 نمبر آف یونٹس پر ڈیوائڈ کر رہے ہیں جو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کمپلیٹ ہو کر آگے ٹرانسفر ہوئے. اور ڈائریکٹ لیبر کے لیے جو 12,000 روپیز کی کاسٹ ہے, آپ کو یاد رہے, آپ کو میں اب سلائڈ پچھلی دکھاتا ہوں جس میں کہ ہم نے کاسٹ ایکومولیٹ کی تھی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 26,000 بنا 6,000 اوپننگ ورک ان پروسیس اور 20,000 ڈیورنگ دا ایئر جو ایڈ کیا ہے ان دونوں کو ملا کر, اور ڈائریکٹ لیبر بھی اوپننگ ورک ان پروسیس اور ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ 10,000 کو جمع کر کے 12,000 کی فگر آئی. اور اسی طرح سے فیکٹری اوور ہیڈ کو بھی ہم نے 1,000 اوپننگ ورک ان پروسیس اور 8,000 ڈیورنگ دا ایئر کی کاسٹ کو شامل کر کے 9,000 کی ہم نے فگر بنائی. تو اب
یونٹ کاسٹ کی آپ سلائڈ میں دیکھیے کہ اس میں وہ جو ٹوٹل والے 26,000 12,000 اور 9,000 کی فگرز ہیں جس میں کہ اوپننگ ورک ان پروسیس کی کاسٹ شامل ہے, اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ہم ٹوٹل نمبر آف یونٹس جو اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں پروڈیوس ہو کر ٹرانسفر ہو گئے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو, تو ہمارے پاس پر یونٹ کاسٹ آ رہی ہے. تو جناب یہ پر یونٹ کاسٹ جو 47 روپیز کی ہمارے پاس آ گئی, اس کو جب ہم کاسٹ اپورشنمنٹ کے لیے استعمال کریں گے تو 1000 نمبر آف یونٹس ہی جو ٹرانسفر ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے, اور ورک ان پروسیس تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس کوئی, تو 47,000 روپیز کی کاسٹ ہماری ٹرانسفر ہو گئی. تو جناب آپ نے ویٹڈ ایوریج کو بڑا آسان پایا کہ کوئی کیلکولیشن ہی نہیں. آپ نے ایکویلنٹ یونٹس کے لیے بھی جتنے یونٹس کمپلیٹ ہوئے ایز اٹ از لے لیے, اور جب پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنی تھی ہر ایک کی الگ الگ پر یونٹ کاسٹ ہم نے کیلکولیٹ کر لی, ٹوٹل کیا 47 ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ آ گئی, وہی 1000 نمبر آف یونٹس کمپلیٹڈ ملٹیپلائڈ بائی 47 ہمارے پاس 47,000 روپیز کی کاسٹ ایگزیکٹلی سیم آئی, وہی جو کہ کاسٹ ہم نے ایکومولیٹ کی تھی. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں آسانی سے مشکل کی طرف چل رہا ہوں. اب آئیے ذرا FIFO میتھڈ کے تحت اسی کوشچن کو سالو کریں. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہی کاسٹ اسکیجول جس میں کہ ہم نے کاسٹ ایکومولیٹ کی اوپننگ ورک ان پروسیس اور ڈیورنگ دا ایئر, جو ایڈڈ کاسٹ ہے ان کو شامل کرنے کے بعد ہمارے پاس میٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کی ٹوٹل کاسٹ 47,000 روپیز کی بن رہی ہے. یہاں تک تو یہ وہی سلائڈ ہے. ایکویلنٹ پروڈکشن میں آپ کو سمجھا چکا ہوں, لیکن آپ دوبارہ بھی سلائڈ کو دیکھیے کہ ایز ٹو مٹیریل, ایز ٹو لیبر اور ایز ٹو فیکٹری اوور ہیڈ جو ورک ان پروسیس اوپننگ ہمارے پاس 200 نمبر آف یونٹس ہیں, ان کی ایکویلنٹ پروڈکشن کو ہم نے شامل کرنا ہے کمپلیٹڈ 800 نمبر آف یونٹس میں. تو ایز ٹو مٹیریل ان 200 نمبر آف یونٹس پر اس سال تو 0% مٹیریل لگا, یہ بات میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں, جبکہ 800 یونٹس جو اس سال میں ہم نے پٹ انٹو دا پروسیس کیے, اس پروسیس میں ڈالے, ان پر ڈیفینیٹلی مٹیریل لگا ہوگا 100%, اس لیے اس کو تو ہم پرسنٹیج کی کیلکولیشن میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے بھی لیکچرز میں میں نے آپ کو اس کی پریکٹس کروائی کہ کمپلیٹڈ یونٹس کے اوپر پرسنٹیج کی کیلکولیشن نہیں ہوگی ایکویلنٹ پروڈکشن کیلکولیٹ کرتے ہوئے. سو اوپننگ ورک ان پروسیس میں مٹیریل 0% اس سال خرچ ہوگا, جبکہ 800 پر مٹیریل خرچ ہوا, لہذا ایز ٹو مٹیریل ہمارے ایکولی پروڈیوسڈ یونٹس 800 بنے. اب آئیں جی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کی طرف. اس میں جو ورک ان پروسیس کے 200 نمبر آف یونٹس ہیں ان پر اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں 25% کاسٹ انکر ہوگی, کیونکہ 75% تو کاسٹ انکر ہو چکی. دیور کمپلیٹ ایز ٹو 75% ان دا پریویس ایئر. وہ پریویس ایئر کا کلوزنگ ورک ان پروسیس ہی اس سال کا اوپننگ ورک ان پروسیس بن رہا ہے نا, ڈپارٹمنٹ سیم ہی ہے. اب اس ڈپارٹمنٹ میں وہ 200 نمبر آف یونٹس انٹو 25% کر کے 50 نمبر آف یونٹس ایکولی پروڈیوسڈ آتے ہیں آپ کے پاس ایز ٹو لیبر فار اوپننگ ورک ان پروسیس, اور وہ 50 اور 800 کے کمپلیٹڈ مل کر 850 بن جاتے ہیں. اور جناب فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے ریفرنس میں بھی یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ وہ 75% کمپلیٹ تھے پچھلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کی حد تک. اب اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ان کو 25% مزید کمپلیٹ کیا, اور 800 میں جب شامل کیا تو 850 ان کی بھی ایکویلنٹ پروڈکشن آ گئی. اب نیکسٹ آتا ہے جناب پر یونٹ کاسٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا مرحلہ. اب اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ ایز فار ایز پر یونٹ کاسٹ انڈر دا ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ میتھڈ از کنسرنڈ, وہاں پر
ٹوٹل کاسٹ اوپننگ ورکنگ پروسیس اور کاسٹ ایڈڈ ڈیورنگ دا ایئر, ٹوٹل کاسٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ کے ساتھ. جبکہ FIFO میں آپ نے ڈیورنگ دا ایئر جو کاسٹ پٹ ان ٹو دا پروسیس کی ہے, آپ نے ڈیورنگ دا ایئر جو چارج کی ہے, اپارٹ فرام دا کاسٹ آف ورک ان پروسیس اوپننگ انوینٹری, جو ورک ان پروسیس اوپننگ انوینٹری کی کاسٹ ہے اس کو سائڈ پر کر کے خالصتاً اس سال جو آپ نے کاسٹ انکر کی ہے اس کاسٹ کو آپ ایکویلنٹ یونٹ پروڈیوسڈ کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے پر یونٹ ریٹ کیلکولیٹ کریں گے. ویٹڈ ایوریج میں کیا کیا تھا؟ ٹوٹل کاسٹ اوپننگ ورکنگ پروسیس کی اور ایڈڈ دونوں شامل کر کے. ادھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف کاسٹ جو ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہم نے اکاؤنٹ فار کی ہے یا اس ڈپارٹمنٹ کو چارج کی ہے اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ایکویلنٹ یونٹ پروڈیوس کے ساتھ. میں دونوں سلائڈز کمپیریزن کے طور پر آپ کو شو کرتا ہوں, آپ دیکھیے گا اس کمپیریزن کو. آپ کو جی اب دونوں سلائڈز اکٹھی نظر آ رہی ہیں جس میں کہ لیفٹ میں ویٹڈ ایوریج میتھڈ اور رائٹ سائڈ پر FIFO میتھڈ کے تحت پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. ویٹڈ ایوریج میں ہم ٹوٹل کاسٹ 26,000 کو 1,000 نمبر آف یونٹس جو ایکویلنٹ پروڈکشن کے ان سے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اور جبکہ FIFO میں ایز ٹو مٹیریل 20,000 روپیز کی کاسٹ کو ہم اس کے ایکویلنٹ پروڈکشن 800 نمبر آف یونٹس کے ساتھ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس آ رہا ہے 25 روپیز. اب ایز ٹو لیبر بھی دیکھیے کہ جی ویٹڈ ایوریج میتھڈ کے تحت ہم ٹوٹل کاسٹ یعنی کہ اوپننگ ورکنگ پروسیس کی 2000 اور جو ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ ایڈ کی ہے 10,000, ان کو پلس کر کے 12,000 کو 1,000 اس میتھڈ کے تحت جو ایکویلنٹ پروڈکشن نکلی ہے اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے 12 روپیز پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ویئرایز FIFO میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس سال کی 10,000 ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کو آپ اس ڈپارٹمنٹ میں FIFO کے تحت جو ایکویلنٹ پروڈکشن بن رہی ہے 850 نمبر آف یونٹس کی اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس پر یونٹ ریٹ آ رہا ہے 11.7647. اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ کے لیے بھی دیکھ لیجئے, ویٹڈ ایوریج میتھڈ کے تحت ہم ٹوٹل کاسٹ لیتے ہیں ورک ان پروسیس اوپننگ بیلنس اور ڈیورنگ دا ایئر جو ایڈ کی ہے 8,000 ان کو شامل کر کے 9,000 کی کاسٹ اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ویٹڈ ایوریج کے تحت ایکویلنٹ پروڈکشن 1,000 یونٹس کے ساتھ, اور ہمارے پاس 9 روپیز پر یونٹ کاسٹ آ رہی ہے. ویئرایز جب FIFO میں آئیں گے تو یہاں پر صرف ڈیورنگ دا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر ہوئی ہے دیٹ از 8,000 روپیز, اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں 850 اس FIFO کے تحت ایکویلنٹ پروڈکشن کے نمبر آف یونٹس. تو ہمارے پاس کاسٹ پر یونٹ جو آ رہی ہے ایز ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ وہ آ رہی ہے 9.4118, اور ان کو ہم ٹوٹل دیکھ رہے ہیں 47 روپیز آ رہا ہے ویٹڈ ایوریج کی صورت میں, اور 46.1765 آ رہا ہے FIFO کی صورت میں. آپ نے یہاں پر نوٹس کیا کہ ویٹڈ ایوریج میں ہم ٹوٹل کاسٹ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ایکویلنٹ یونٹس پہ, اور FIFO میں جو ہماری اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کی کاسٹ ہے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کی کاسٹ کو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں ایکویلنٹ پروڈکشن کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رہے گی کہ ویٹڈ ایوریج میں ہم نے اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس کی جو کاسٹ پچھلے سال سے ٹریول کرتی ہوئی اس سال میں آئی ہے اس کو, اور جو اس سال میں کاسٹ ایڈ کی ہے دونوں کو اکٹھا کر کے ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ پہ ڈیوائڈ کر کے پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنا ہوتی ہے. ویئرایز FIFO میں صرف اور صرف اسی سال کی جو کاسٹ انکرڈ ہوتی ہیں ان کو ہم نے
ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ کے ساتھ ڈیوائڈ کر کے پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کرنا ہوتی ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر یہ یاد نہیں رہے گی بات تو پھر رولا ہو جانا ہے. اور رولا کیا ہونا ہے کہ آپ سے کوشچن سالو نہیں ہونا اور آپ نے سر پکڑ کے بیٹھ جانا ہے کہ یار یہ تو پروسیس کاسٹنگ پتہ نہیں کس پھڈے میں ڈال دیا سر نے. لیکن اگر یاد رہے گا تو آپ ریلیکس رہو گے اور بڑی آسانی سے کوشچن سالو کرتے رہو گے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم نے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے اور کاسٹ کو اپورشن کیسے کرنا ہے FIFO میتھڈ کے تحت. اب یہ اگین ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. FIFO تھوڑا سا کمپلیکس ہے, اس لیے ذرا توجہ بھرپور رکھیے گا اس پر. وہ جو اوپننگ ورک ان پروسیس کے 200 نمبر آف یونٹس اس سال میں کمپلیٹ ہوں گے, ان کی پہلے ٹوٹل کاسٹ معلوم کر لو کہ جی ان 200 نمبر آف یونٹس کو کمپلیٹ کرنے پر ہماری ٹوٹل کاسٹ کتنی آئی. تو جناب 9,000 روپیز تو پچھلے سال کی کاسٹ انکر ہوئی ہے جو کہ اس سال میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور ان 9,000 کو چونکہ ہم کمپلیٹڈ یونٹس تو نہیں تھے, وہ ان 9,000 روپیز میں مزید کچھ کاسٹ ایڈ کریں گے تو 200 نمبر آف یونٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے. تو جناب اس 9,000 روپیز میں ہم میٹیریل تو اب کچھ بھی شامل نہیں کریں گے. دیکھ لو اس کی ایکویلنٹ پروڈکشن 0 ہے اور 25 اس کا ریٹ ملٹیپلائی کرو تو 0 ہی آتا ہے. ان ادر ورڈز میٹیریل تو سارا کا سارا انکر ہو چکا پچھلے سال ان 200 نمبر آف یونٹس پر. اب میٹیریل بالکل بھی شامل نہیں ہوگا اس میں. رہ گئی بات لیبر کی, تو لیبر کے لیے جناب ایکویلنٹ یونٹس بنتے ہیں 50, کیونکہ 200 نمبر آف یونٹس کا 25% ہم نے اس سال میں کمپلیٹ کیا. اب وہ 200 نمبر آف یونٹس کا 25% بنتا ہے 50 یونٹس. اب وہ 50 یونٹس کو ملٹیپلائی کریں اس کے پر یونٹ ریٹ سے. وہ پر یونٹ ریٹ آپ نے بھی کیلکولیٹ کیا تھا, وہ ہے 11.7647. اٹ گیوز یو 588 روپیز. اور فیکٹری اوور ہیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے 50 جو ورک ان پروسیس کی ایکویلنٹ پروڈکشن بنتی ہے ملٹیپلائڈ بائی اٹس اون ریٹ, دیٹ از 9.4118, اور ہمارے پاس 471 کی کاسٹ آتی ہے. تو جناب 10,059 روپیز ہمیں مزید خرچ کرنے پڑے ان 200 نمبر آف یونٹس کو کمپلیٹ کر کے ٹرانسفر کرنے کے لیے. لہذا ان 200 کمپلیٹڈ یونٹس کی جو کاسٹ اب آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے 10,059 روپیز. یہ تو ہو گئی 200 نمبر آف یونٹس کی کمپلیٹڈ کاسٹ. 9,000 پچھلے سال کے کاسٹ میں شامل کیا, اس سال کے اندر جو کمپلیٹ کرنے کے لیے لیبر اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ انکر کی 588 اینڈ 471 مل کر ٹوٹل 10,059 روپیز بن گئے. اب یہ 10,059 200 نمبر آف یونٹس کی کاسٹ ہے. اس میں اب جناب آپ شامل کریں گے 800 نمبر آف یونٹس کی کاسٹ جو اسی سال ہم نے پٹ کیے اور اسی سال کمپلیٹ ہو کر ٹرانسفر ہو گئے. اس کے لیے 800 کو ملٹیپلائی کریں گے ٹوٹل کاسٹ پر یونٹ وچ از 46.1765. سلائڈ آپ کو میں دکھا رہا ہوں پچھلی پر یونٹ کاسٹ کی, اس میں آپ دیکھ لیں کہ کاسٹ پر یونٹ کا ٹوٹل جو تھا 46.1765 آ رہا. اب دوبارہ اس سلائڈ پر آئیں کہ وہی 46.1765 کو ملٹیپلائی کیا جب 800 کے ساتھ تو ہمیں فگر حاصل ہو گئی 36,941. تو جناب ان دونوں کو ایڈ کرو تو ہمارے پاس 47,000 روپیز کی کاسٹ آ گئی جو کہ ہم نے ٹرانسفر کی ہے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو جی آپ نے FIFO میتھڈ کے تحت کس طرح سے اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس کو کمپلیٹ کر کے ٹرانسفر کرنا ہے یہ بھی دیکھ لیا اور سیکھ لیا. کانسنٹریٹ زیادہ کرنا پڑا, لیکن بہرحال ہم نے سیکھ لیا کہ ویٹیڈ ایوریج اور FIFO میتھڈ کے تحت اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس کی موجودگی میں
کس طرح سے پروسیس کاسٹنگ کے تحت ہم کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کاسٹ ٹرانسفر ٹو دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اب جناب بات آتی ہے کہ اگر کلوزنگ ورک ان پروسیس ہوتا تو کیا ہوتا. ہونا کیا تھا؟ اور سوال مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اس مشکل کو ہم ہی نے سالو کرنا ہے. آپ کو میں اب کلوزنگ ورک ان پروسیس کی موجودگی میں یہ کوشچن سالو کرواؤں گا. آپ توجہ میں رہیے گا. ہاں، لیکچر کا وقت ختم ہونے کو ہم کیسے سارا کا سارا سالو کریں گے. مجھے معلوم ہے ہم مکمل کوشچن تو سالو نہیں کر پائیں گے، لیکن میں آپ کو کچھ ٹپس ایسے ضرور دے دوں گا کہ آپ نیکسٹ لیکچر تک اس کوشچن کو سالو کر کے رکھیں گے، اور جب میں سولوشن اس کا آپ کو شو کروں گا تو آپ کو اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، تو آئیے جی ہم اسی سوال میں ایزیوم کرتے ہیں کہ اگر کلوزنگ ورک ان پروسیس ہوتا تو کیا ہوتا. آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. تو جناب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی 200 نمبر آف یونٹس اوپننگ ورک ان پروسیس کے، اور پٹ انٹو دا پروسیس بھی وہی 800 نمبر آف یونٹس 1000. لیکن اس 1000 میں سے 700 ہم نے کمپلیٹ کر کے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کیے، جبکہ 300 نمبر آف یونٹس ہمارے پاس ابھی بھی ان پروسیس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم انہیں کمپلیٹ ہی نہیں کر سکے. اور اسی سوال میں اب آپ دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج آف کمپلیشنز کو کہ جی اوپننگ ورک ان پروسیس تو وہی 100% کمپلیٹ تھا ایز ٹو مٹیریل، اور 75% کمپلیٹ تھا ایز ٹو کنورژن کاسٹ. اور کلوزنگ ورک ان پروسیس جو اس سال کے یا اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں آ کے ہمیں معلوم ہوا وہ 100% کمپلیٹ ہے ایز ٹو مٹیریل اینڈ 50% کمپلیٹ ہے ایز ٹو کنورژن کاسٹ. اور جی سوال آگے چلتا ہے اسی ڈیٹا کے ساتھ کہ ورک ان پروسیس کے اوپننگ بیلنس کے 200 نمبر آف یونٹس کو ہم جب اس اکاؤنٹنگ ایئر میں ریسیو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ 9000 ان کی کاسٹ بھی آ رہی ہے، جس میں مٹیریل ہے 6000 روپیز کا، لیبر ہے 2000 روپیز کی، اور فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ ہے 1000 روپیز کی. اور جو کاسٹ ہم نے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں ایڈ کی ہے وہی آپ کے سوال میں نوٹ ہے 20000، 10000 اینڈ 8000، 38000، 47000 ٹوٹل آ گیا. آپ نے جو پہلی اگزامپل کی اس میں صرف اتنی سی تبدیلی کرنی ہے کہ جی 700 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ ہو کر ٹرانسفر ہو گئے ہیں اور 300 نمبر آف یونٹس ان پروسیس ہیں. اور وہ جو 300 نمبر آف یونٹس ان پروسیس ہیں 100% کمپلیٹ ہیں ایز ٹو مٹیریل، اور 50% کمپلیٹ ہیں ایز ٹو ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اینڈ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ. اوکے، اب اس کوشچن کے چند ایک پوائنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ان کو سمجھ لینے کے بعد آپ اس کو خود سے سالو کریں گے، اور ہم ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں اس کے سولوشن کو سیکھیں گے. تو آپ جناب جب ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ کی کیلکولیشن کر رہے ہوں گے تو ویٹڈ ایوریج میں ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ آپ نے اسی طرح سے کیلکولیٹ کرنے ہیں جس طرح سے آپ نے آج سے پہلے کے لیکچرز میں کیلکولیٹ کیے تھے، یعنی کہ جب اوپننگ ورک ان پروسیس نہیں تھا.
ویٹڈ ایوریج میتھڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اوپننگ ورک ان پروسیس کی پرسنٹیج آف کمپلیشن کو بالکل اگنور کر دینا ایکویلنٹ یونٹ پروڈیوس کیلکولیٹ کرتے ہوئے. اور اگر آپ FIFO میتھڈ کے تحت ایکویلنٹ یونٹس پروڈیوسڈ کو کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جناب آپ کی ایکویلنٹ پروڈکشن کی کیلکولیشن میں اوپننگ ورک ان پروسیس یونٹس کی پرسنٹیج آف کمپلیشن کو خاطر میں لایا جائے گا. اور ایک اور چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا ویٹڈ ایوریج میں ایکویلنٹ پروڈکشن کی کیلکولیشن اسی طرح سے کرنی جیسے پہلے کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں ہے بات بتانے والی. ٹھیک ہے, کمپلیٹڈ یونٹس ٹرانسفر کر دیے, جیسے ابھی اس میں 700 کمپلیٹڈ یونٹس ٹرانسفر کر دیے وہ آگے, اور کلوزنگ ورک ان پروسیس کے جو 300 یونٹس ایز ٹو مٹیریل 100% کمپلیٹ ہے لکھ لو, ایز ٹو لیبر 50% کمپلیٹ ہے 50% لکھ لو 150 آئے گا, اور ایز ٹو فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ بھی 50% کمپلیٹ ہے وہ لکھ لو. یعنی کہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جیسے پہلے آپ کوانٹٹی کو ایکویلنٹ پروڈکشن کے لیے ٹوٹل کیا کرتے تھے. لیکن FIFO میں اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس جتنے اس اکاؤنٹنگ پیریڈ میں کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ نے ایکویلنٹ پروڈکشن میں شامل کرنا ہے. اور ایک اور چیز کا خیال رکھنا کہ جو یونٹس کمپلیٹ ہو کر ٹرانسفر ہو رہے ہیں ان میں سے اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس کو مائنس کر دیا جائے. جیسے کہ اب 700 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ ہو کر ٹرانسفر ہو رہے ہیں اگلے ڈپارٹمنٹ میں یا فنشڈ گڈز میں. اس سوال میں آپ نے یہ دیکھا نا کہ 700 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ ہو کر ٹرانسفر ہو رہے ہیں اگلے ڈپارٹمنٹ میں. اب دیکھیے وہ جو 700 نمبر آف یونٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان میں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے تحت 200 تو اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس ہیں نا, وہ 200 جو اوپننگ ورک ان پروسیس کے یونٹس ہیں ان کے تو الگ سے آپ نے ایکویلنٹ پروڈکشن کیلکولیٹ کر لی ہے. اب باقی 500 کی ایکویلنٹ پروڈکشن کیلکولیٹ کرنی ہے تو 500 آپ کے ایز اٹ از اس میں شامل ہو جائیں گے. اور رہ گئی بات 300 کلوزنگ ورک ان پروسیس کے یونٹس کی ایکویلنٹ پروڈکشن کیلکولیٹ کرنے کی, تو وہ آپ نے اسی طرح سے کیلکولیٹ کرنی ہے جیسے کہ پہلے کیلکولیٹ کرتے تھے. اوکے, آپ نے صرف اور صرف FIFO میتھڈ کے تحت یہ کام کرنا. اور اب وہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ایگزامپل میں کہ جب آپ نے کاسٹ پر یونٹ کیلکولیٹ کرنی ہے تو اس میں آپ نے ویٹڈ ایوریج میتھڈ کے تحت ٹوٹل کاسٹ کو ایکویلنٹ پروڈکشن یونٹس کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے, اور FIFO میتھڈ کے تحت کاسٹ جو اس سال انکر ہوئی ہے اس کو آپ نے ایکویلنٹ پروڈکشن کے نمبر آف یونٹس کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا. لے بھائی اس کے لیے اب آپ پریکٹس کیجئے محنت کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ آپ اس کوشچن کو پھڑکا دیں گے. کوئی بات نہیں, اگر نہیں تو میں پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ کی ہیلپ کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.